بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ابتدا سے لے کر آج تک بر صغیر کی فلمیں اس کی موسیقی کے ستون پر کھڑی ہیں۔ جس فلم کی موسیقی کامیاب رہی تو فلم کو کامیاب ہونے سے کوئی نہ روک سکا۔ آج کل کچھ ٹرینڈ کم ہو گیا ہے، لیکن ایک طویل عرصے تک تقریباً 100 سال تک پاکستان کی فلمی موسیقی ہو یا انڈیا کی ہو، اسی نے ہی فلم کو تھاما، اسی نے ہی فلم کو کامیاب کیا، اسی نے ہی فلم کو تقریباً ناکام کیا۔ میں اپنے اس ولاگ میں برصغیر کے موسیقاروں کا ذکر کرتا رہتا ہوں، جس میں پڑوس کے موسیقار بھی آ جاتے ہیں، یعنی کہ بھارت کے۔ آج میں جس موسیقار پر بات کروں گا، اس موسیقار کو 19 سال تک نظر انداز کیا گیا۔ اس کے آخری 19 سال بہت کرب میں گزرے۔ بہت شاندار موسیقار، دھنوں سے کھیلنے والا، دھنوں کو اپنی مرضی کے مطابق موسیقی کے سانچے میں ڈھالنے والا صفدر۔ صفدر حسین کے گھرانے میں بہت سارے موسیقار گزرے ہیں۔ ان کے ماموں رشید اترے، وجاہت اترے بھی ان کے رشتہ دار تھے، ماموزاد تھے، اور رشید اترے سے ہی صفدر حسین نے موسیقی کے گر سیکھے۔ پیدا تو یہ پارٹیشن سے پہلے بھارت میں ہوئے تھے، لیکن تقسیم کے بعد جو ہی ان کے والدین اور دیگر رشتہ دار لاہور آ گئے، پاکستان آ گئے، تو صفدر حسین بھی یہیں چلے آئے۔ انیس سو 55 میں ان کو پہلی فلم ملی بحیثیت سولو موسیقار، یعنی کہ پوری فلم کی موسیقی صفدر حسین کے سپرد کی گئی، اور صفدر حسین نے بتا دیا کہ اس کے اندر کتنا بڑا موسیقار چھپا ہوا ہے۔ صفدر حسین خود بھی بہت اچھے گائک تھے۔ ہمارے پاکستان ہو یا بھارت ہو، بہت سے موسیقاروں نے گانے بھی گائے، لیکن وہ کبھی منظر عام پر نہیں آ سکے۔ صفدر حسین کے کریڈٹ پر تقریباً 50 کے قریب فلمیں ہیں، جن میں نصف اردو ہیں اور آدھی پنجابی ہے۔ ان کے کیریئر کی سب سے شاندار فلم عشق لیلا بتائی جاتی ہے، اور واقعی ایسی ہی بات ہے۔ عشق لیلا میں ان کے تمام گیت کامیاب ہوئے، اور انہی گیتوں نے عشق لیلا جیسی فلم کو بام عروج تک پہنچا دیا، کیونکہ اس کے بعد بھی اس موضوع پر پاکستان میں 1-2 فلمیں بنی۔ مجھے یاد ہے رانی اور وحید مراد کی بھی فلم بنی تھی لیلا مجنوں، کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ اس کے گیت کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ سٹوری تو ایک ہی تھی۔ ہمارے پاکستان کے موسیقاروں کو جب بھی موقع ملا، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اپنے پڑوسی ملک بھارت کے موسیقاروں سے زیادہ تو ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے فن میں، اور اس میں بہت حد تک حقیقت بھی ہے۔ صفدر حسین کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں نہیں ملی۔ کچھ لوگ خبروں میں رہنے کا فن جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ صفدر حسین بھی انہی لوگوں میں سے تھے جن کو خبروں میں رہنے کا فن نہیں آتا تھا، اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ انہوں نے کچھ گانوں کی دھنیں اتنی شاندار بنائی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ اس میں فلم پردہ کا ایک گانا ہے، اور شب خیر فلم کے 2 گانے بہت شاندار ہیں۔
اس کے علاوہ واردات فلم، ٹھا، نوراں اور بہت ساری فلمیں ہیں جن کے نام مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ تقریباً 50 کے قریب انہوں نے فلموں کی موسیقی دی۔ 1955 سے انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا تھا فلم ہیر سے۔ ان کے 15 سالہ اس کیریئر میں ان کو تقریباً 50 فلمیں ملیں اور انہوں نے کامیابی سے اپنے کام کو آگے بڑھایا۔ 1970 کے بعد اس وقت بھی موسیقی پر بہت سے اچھے موسیقار تھے، بڑے اچھے موسیقار تھے، لیکن نہ جانے کیوں صفدر حسین کو فراموش کر دیا گیا۔ حالانکہ ماضی قریب میں ان کی عشق لیلا جیسی فلم تھی، شب بخیر جیسی فلم تھی، لیکن صفدر حسین کو 1970 کے بعد بالکل بھلا دیا گیا، جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ شاید 1-2 فلمیں ان کو ملی ہوں جو یا تو بنی نہیں یا کامیاب نہیں ہو سکیں، اور 19 سال تک وہ ایک بے قدری کا شکار ہو کر ذہنی کرب میں مبتلا رہے۔ چھوٹی موٹی بیماریاں ان پر حملہ آور ہوتی گئیں اور 1989 کو یہ بہت بڑا موسیقار یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ صفدر حسین کی موسیقی کو اگر آپ غور سے سنیں تو ہر نغمے کا اپنا ہی فلسفہ ہے، ہر نغمے کی سائیکی الگ ہی ہے۔ انہوں نے جہاں خوشی کا تاثر تھا صاف جھلک محسوس ہوتی ہے اس کے آرکسٹرا میں بھی، اور جہاں الاپ تھا، جہاں غم کا تاثر تھا، صفدر حسین نے اس میں بڑی خوبی سے کام کیا ہے۔ بلا شبہ ہمارے پاکستانی موسیقار بہت خوبصورت دھنیں بنا چکے ہیں، اور ہم اپنے پڑوسی ملک انڈیا کی کسی بھی دھن کے سامنے اپنے بڑے موسیقاروں کی موسیقی کو رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ان کا کام زیادہ اچھا تو نظر آئے گا پاکستانیوں کا، لیکن اس میں کوئی ایسی خامی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ بڑے موسیقاروں کی بات کر رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ اپنی تمام تر صلاحیت کے باوجود یا تو سامنے نہیں آتے، اگر سامنے آ بھی جاتے ہیں تو زیادہ دیر وہ ٹک نہیں سکتے اس میدان میں جس کے وہ شاہ سوار ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کی قسمت کا دخل ہے، وہ لابنگ میں ناکام رہے، وہ دوستیاں بنانا نہیں جانتے تھے، یہ ساری وجوہات ہوتی ہوں گی، لیکن صفدر حسین کا ذکر لازمی تھا۔ جہاں میں بہت سارے موسیقاروں کو یاد کرتا ہوں، صفدر حسین کافی میرے ذہن کے راڈار پہ تھے، لیکن نظر انداز ہو جاتے تھے۔ کل کروں گا، پرسوں کروں گا۔ 1-2 دن پہلے جب میں نے فلم آخری شب کا ایک گیت سنا مالا کی آواز میں، تو سوچا کہ ان پہ تو بلاگ لازمی کرنا ہے، یہ قرض تو لازمی اتارنا ہے۔ اور آخر میں اپنے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو میرا یہ ولاگ دیکھتے ہیں، باذوق لوگ ہیں، ان میں نوجوان بھی ہیں۔ میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میں یہ کام کر رہا ہوں۔ جب آپ دیکھنا چھوڑ دیں گے میں بھی چینل کو خیر آباد کہہ دوں گا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔